لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. درود پڑھ دیجئے محمد وعلیہ. سامعین گرامی، الحمدللہ یہاں پر آپ تمام عالمات اور طالبات تشریف رکھتی ہیں اور بہت سارے موضوعات سے واقف ہیں. آج اس موضوع پر مجھے مختصر سے گفتگو کرنی ہے اور انشاءاللہ 2 موضوعات پر آج گفتگو کی جائے گی. ان میں سے پہلا موضوع وسیلے کا موضوع ہوگا، توسل اور وسیلہ. اس موضوع کے تحت یقیناً آپ کی کئی افراد سے گفتگو بھی ہوتی رہی ہوگی اور کئی سوالات آپ کے ذہنوں کے اندر بھی موجود ہوں گے. انشاءاللہ ان سوالات کو بھی نوٹ ڈاؤن کیجئے گا اور وقت ہوا تو ضرور ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی. وسیلے کے موضوع کے اوپر بہت ساری گفتگو کی جاتی ہے، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ایک نئے زاویے سے اور نئے رخ سے آپ کی خدمت میں اس موضوع کو پیش کریں. عام طور پر جب اس پر گفتگو کی جاتی ہے تو اہل منبر ماشاءاللہ اچھے طریقے سے اس کا حق ادا کرتے ہیں اور کئی سارے دلائل کے ذریعے وسیلے کو ثابت کرتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت ہے. لیکن آج ہم اس موضوع پر اس انداز سے بحث کریں گے کہ قرآن ایک طرف سے کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے زیادہ تم سے قریب ہیں. تو وہ خدا جو ہم سے زیادہ ہم سے قریب ہو، وہ خدا جو سمیع اور بصیر ہو، وہ خدا کے ما تخفی فی الصدور، جو دلوں کے اندر راز پوشیدہ ہیں اس کو بھی جانتا ہو، اتنا قریب جو ذات ہو، کیا ضرورت ہے کہ ہم وسیلے کو اختیار کریں؟ کیوں ہم ڈائریکٹ پروردگار سے نہیں مانگ لیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وسیلے کا اختیار کرنا اور وسیلہ ہر دعا کے اندر شامل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. بالکل پروردگار سے ڈائریکٹ مانگا جا سکتا ہے اور قرآن کریم کے اندر کئی ساری دعائیں موجود ہیں. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، رب زدنی علما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو یہاں پر ہم جب دعا مانگ رہے ہیں تو ڈائریکٹ کہتے ہیں رب، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے صاحب اختیار، ربنا، اے ہمارے پروردگار. تو یہاں بظاہر کوئی وسیلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ پروردگار سے مانگا جا رہا ہے. اور بہت ساری دعائیں ہیں. اسی طریقے سے اللہم کے لفظ کے ساتھ بھی قرآن کریم میں دعائیں موجود ہیں.
اور پھر اگر ہم صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں، مفاتح الجنان کو دیکھیں اور دعاؤں کی کتابوں کو دیکھیں تو بہت سارے مقامات پر بغیر وسیلے کے بھی دعا مانگی گئی ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اس انداز سے اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم آیات قرآنیہ کو دیکھتے ہیں تو آیات قرآنیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پروردگار تم سے قریب ہے، اور جو قریب ہوتا ہے پھر اسے کسی وسیلے کی احتیاج نہیں ہے، تو ہم کیوں بلا وجہ کسی اور کو بھی شامل کریں پروردگار اور اپنے درمیان میں؟ اگر ہم نے کسی وسیلے کو اختیار کیا تو ہماری بات اور لیٹ پہنچے گی پروردگار تک، اور دیر سے پہنچے گی پروردگار تک، اور ہو سکتا ہے کہ وسیلہ ایسا ہو جو ہم نے اختیار کیا ہو تو وہ بات پروردگار تک پہنچانے کے قابل بھی نہ ہو۔ تو کیا ہی بہتر ہے کہ ہم اس وسیلے کو اور واسطے کو نکال دیں اور ڈائریکٹ پروردگار سے مانگیں، تو ہماری دعا زیادہ جلدی قبول ہوگی۔ اور ویسے دیکھا جائے تو قرآن کی آیات بھی ایک انداز سے سپورٹ کر رہی ہیں اس بات کو، دوسری طرف سے دیکھا جائے تو عقل اور منطق اور فلسفہ بھی سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ عقل اور منطق کے مطابق بھی، فلسفے کے مطابق بھی پروردگار ہر جگہ پر موجود ہے، جبکہ ہم کسی کو اگر وسیلہ اختیار کریں گے تو وہ ہر جگہ پر نہیں ہے، یا بہرحال اگر وہ ہر جگہ پر بھی ہے تو پروردگار کی وجہ سے ہے، پروردگار نے اسے طاقت دی ہے، ورنہ اس کے اندر تو کوئی قدرت نہیں ہے۔ تو پروردگار جو ہر جگہ پر ہے، پروردگار جو صاحب اختیار ہے، پروردگار جو صاحب علم ہے، پروردگار جو صاحب قدرت ہے، اور پروردگار جو ہم سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، ہم اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کیوں اختیار کریں؟ یہ سوال اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک اور ہم سوال کریں گے، وہ یہ ہے، اور اس سوال سے ہی اس کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے، جب ہمیں کوئی حاجت پیش ہوتی ہے، ہم کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں پروردگار سے، کوئی ہمارا سوال ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ ہمیں اس کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ سبھی ایک آواز ہو کر یہ کہیں گے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ جب ہمارا کوئی سوال ہے تو دعا کے ذریعے وہ حل ہوگا۔ سوال پھر ہمارا وہی ہے کہ وہ خدا جو تمہاری شہرت سے زیادہ نزدیک ہے، ضرورت کیا ہے کہ اپنے الفاظ کے ذریعے اسے مانگو، دعا کے ذریعے اسے مانگو۔ تمہارے دل کے اندر خیال آ گیا، بس یہی کافی ہے، دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے ساتھ؟ بات پہنچ رہی ہے؟ ہمارا سوال یہ ہوگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی سوال ہے ہمارا، کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے ہمیں، ہم اس کے لیے کیا کریں؟ کہا پروردگار سے مانگو۔ کیسے مانگے؟ کہا دعا کرو۔ اگر ہم دعا کریں گے اور الفاظ کا سہارا لیں گے، اپنی زبان کا سہارا لیں گے، تو یہ بھی تو ایک وسیلہ ہے، اور اس خدا سے ہمیں مانگنے کی ضرورت کیا ہے جو ہمارے دل کے حالات سے زیادہ بہتر واقف ہے؟ اور پھر وہی ساری باتیں آئیں گی کہ وہ جو شہرگ حیات سے زیادہ نزدیک ہے، وہ کہ جو ہر جگہ پر موجود ہے، وہ جو سمیع اور بصیر ہے، وہ جو صاحب علم ہے، وہ جو صاحب قدرت ہے، کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو استعمال کریں اور پھر اس سے کوئی حاجت طلب کریں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر دعا مانگنا بھی چھوڑ دیں۔ جب وہ اتنا نزدیک ہے تو کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے ذہن میں خیال آیا، ہمارے دل میں کوئی ارمان آیا، خود بخود پروردگار تو پہنچ گئی بات، پھر دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ہم دعا مانگتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں ہم پھر دعا مانگتے ہیں؟ اگر کوئی ہو تو اس کا جواب دے کہ پھر دعا مانگنے کا کیا فلسفہ ہے۔ احسن، اس کا یہی بہترین جواب ہے کہ ہم ویسے دعا نہیں مانگتے، مگر یہ کہ پروردگار نے خود یہ حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، پکارو، یاد کرو تاکہ میں تمہاری حاجت روائی کروں۔ تو چونکہ حکم پروردگار ہے اس لیے ہم مانگتے ہیں، ورنہ تو یہ تو سوء ادب ہے کہ وہ جو حالات سے ویسے ہی واقف ہیں، ہم اس کو بتائیں کہ یہ ہمارے حالات چل رہے ہیں۔ وہ کہے گا مجھے تمہارے حالات زیادہ بہتر معلوم ہیں، تم ہمیں کیا بتاؤ گے؟ لیکن چونکہ اس نے حکم دیا ہے کہ بتاؤ، پکارو، اپنے حالات سے ہمیں آگاہ کرو، اور اس کے بھی بہت سارے فلسفے ہیں کہ انسان زبان کے ذریعے جب اس کی ادائیگی کرتا ہے، اظہار کرتا ہے کسی چیز کے اندر، تو پھر اس کا تواضع اور انکساری اور بڑھ جاتی ہے، رو رو کر آتا ہے پروردگار کے حضور۔ تو چونکہ پروردگار نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو استجابت تک پہنچاتا ہوں، تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، تو حکم پروردگار کی وجہ سے ہم یہ جرت اور جسارت کرتے ہیں کہ اس سے کچھ کلام کرتے ہیں،
ورنہ تو وہ بن مانگے ہی دینے والی ذات ہے۔ دعائے ماہ رجب کے اندر یہ جملہ آیا ہے کہ یا من یعطی من سألہ یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرف، اے وہ ذات جو اس کو دیتی ہے جو اس سے مانگتا ہے، اور اس کو بھی دیتی ہے جو اس سے نہیں مانگتا اور اس کو نہیں جانتا، اس کو بھی دیتی ہے۔ تو وہ ذات تو ہے، وہ ہماری حاجتوں سے زیادہ بہتر واقف ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں، ہماری پریشانیاں کیا ہیں، اور ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں کیا ہیں، سب جانتا ہے وہ۔ لیکن پھر بھی حکم دیا گیا کہ مانگو، الفاظ کا سہارا لو، اس کے سامنے آ کر آداب دعا کے ساتھ حاضر ہو۔ تو جب ہم دعا کے معاملے کے اندر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حکم پروردگار ہے اس لیے ہم مانگ رہے ہیں، اسی طرح سے وسیلے کے موضوع پر بھی ہمیں یہی جواب دینا چاہیے کہ چونکہ حکم پروردگار ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو حکم پروردگار کی وجہ سے ہم وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر حکم پروردگار نہیں ہوتا اور حکم پروردگار یہ ہوتا کہ مستقیماً مجھ سے مانگو، تو ہم کوئی وسیلہ اختیار نہیں کرتے، پروردگار سے مانگ رہے ہوتے۔ لیکن حکم پروردگار ہے۔ اور کیوں ہے حکم پروردگار؟ اب اس کے اندر فلسفے بہت ہیں اور اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں کہ کیوں یہ حکم رکھا گیا، لیکن ایک سادہ سی بات یہ ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے ہم پروردگار کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، پروردگار سے محبت رکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے ان وسیلوں سے بھی محبت کریں اور ان وسیلوں کی بھی پیروی کریں اور ان کا بھی احترام کریں کہ جن کے ذریعے ہماری یہ دعا پوری ہونے والی۔ تو حکم پروردگار کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور حکم پروردگار جب آ جائے تو وہاں پر کوئی عقل و منطق کام نہیں آتی۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پروردگار نے پوری رات جب ہم سوئے ہوئے تھے تو جگا کر کہا کہ اٹھو 10 رکعت نماز کے لیے نہیں، 5 رکعت نماز کے لیے نہیں، صرف 2 رکعت نماز کے لیے؟ ہماری نیند تو خراب ہو ہی گئی ہے، اب 5 رکعت پڑھوا لیں، کہ نہیں ہمیں صرف 2 رکعت چاہیے۔ اگر کسی نے آ کر اضافہ کیا، کہا کہ نہیں میں اب کھڑا ہو ہی گیا ہوں تو اب میں 3 رکعتیں پڑھ کے چھوڑوں گا، کہ اب نہ تمہاری 3 رکعت قبول ہوگی نہ 2 رکعت قبول ہوگی، چونکہ تم نے اپنی مرضی کی دعا کی، اپنی مرضی کی نماز پڑھی ہے، تو نہ اب 3 قبول ہوگی نہ 2 قبول ہوگی۔ ہم جو چاہ رہے ہیں ہمیں وہی چاہیے، صرف 2 رکعت مانگی ہے تو 2 رکعت چاہیے، 4 مانگی ہے تو پھر 2 نہیں چاہیے، پھر 4 ہی چاہیے۔ اسی طرح سے وسیلے کا بھی معاملہ ہے۔ جب ہم نے کہا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو، پھر اگر کوئی بغیر وسیلے کے آ کر یہ کہے اور اپنا عقیدہ یہ بنا لے کہ نہیں وسیلے کے بغیر ہی مانگا جاتا ہے، وسیلے کے ساتھ جس نے مانگا ہے اس نے شرک کیا ہے، تو پھر اس نے بہت بڑی جسارت کی پروردگار کے سامنے کہ حکم پروردگار تو یہ ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، اور میں اگر یہ کہوں کہ میں اس حکم کو نہیں مانتا ہوں، میں بغیر وسیلے کے تجھ سے مانگوں، یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے شیطان نے گویا جملہ کہا تھا کہ پروردگار میں تجھے تو سجدہ کر سکتا ہوں لیکن میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ پروردگار میں تجھے بھی سجدہ نہیں کروں گا، میں بتوں کو سجدہ کروں گا، نہیں میں کروں گا تجھے ہی سجدہ، لیکن میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ پروردگار نے کہا مجھے آدم والا سجدہ چاہیے، تم نے مجھے سجدے کیے ہیں وہ تو کیے ہیں، لیکن مجھے اب جو سجدہ چاہیے وہ آدم علیہ السلام والا سجدہ چاہیے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تم میرے مطیع کہلاؤ گے، ورنہ میرے مطیع و فرمانبردار نہیں کہلاؤ گے۔ تو جو حکم پروردگار ہو اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ لہٰذا وسیلے کے موضوع پر بھی ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا غور و فکر کریں اور حکم پروردگار کے مطابق عمل کرتے ہوئے وسیلہ اختیار کریں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بالکل ڈائریکٹ آ کر انکار کرتے اور کہے کہ نہیں یہ شرک ہے، بدعت ہے، تو ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت رکھ دینی چاہیے کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے پر بھی ایک آیت پیش کی جاتی ہے جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور دن میں کم از کم 10 مرتبہ پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو صرف اور صرف عبادت تیری کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ کیا عبادت صرف خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے سجدہ کرنے کا نام ہے؟ اگر صرف خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے سجدہ کرنے کا نام ہوتا تو پھر آدم علیہ السلام کی طرف جو سجدہ کر رہا ہے کیا وہ عبادت نہیں ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ حکم پروردگار کے مطابق عمل کرنا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
تو اگر کوئی وسیلہ اختیار کر کے پروردگار تک پہنچ رہا ہے تو وہی حقیقت میں عبادت کر رہا ہے، کیونکہ وہ حکم پروردگار پر عمل کر رہا ہے۔ تو عبادت اس وقت عبادت کہلائے گی جب وہ حکم پروردگار کے مطابق ہو اور وسیلہ حکم پروردگار ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور مدد مانگنے کا طریقہ بھی پروردگار بیان کرے گا، کس طریقے سے مدد مانگی جائے۔ صحیح ہے، ڈائریکٹ بھی اگر کوئی مدد مانگتا ہے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وسیلے سے مدد مانگ رہا ہے تو وہ بھی حکم قرآنی پر عمل کر رہا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ یہی جو لفظ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ نستعین، نستعین کا مطلب مدد، استعانت تجھ سے چاہتے ہیں۔ یہی استعانت کا لفظ ایک اور مقام پر بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ وہ کون سا مقام؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو، استعانت مانگو صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے۔ تو کیا صبر اور صلاۃ یہ خدا ہیں؟ یہ خدا ہیں؟ کیا نماز کوئی خدا ہے یا خدا کا حکم ہے؟ قرآن کریم خدا ہے یا خدا کا حکم ہے؟ خانہ کعبہ خدا ہے یا خدا کا حکم ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات ہیں یہ تو حکم پروردگار ہے، یہ گویا مخلوق پروردگار ہے، یہ خود خالق تو نہیں ہے۔ تو یہاں پر خود قرآن کریم نے کہا ہے کہ صبر اور صلاۃ کے ذریعے استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو۔ تو ایک جگہ پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صرف مجھ سے مدد مانگو، دوسری جگہ پر یہ کہہ رہا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز صبر سے کے ذریعے مدد مانگنا خود پروردگار سے مدد مانگنے کے مترادف ہے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اب ایک اور خوبصورت حدیث ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہم تک پہنچی، اور معصومین علیہ السلام نے بھی اس کی تائید کی ہے، اور مشہور حدیث ہے، لیکن اس موضوع کے لیے بہت اہم حدیث ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نیک عمل سے زیادہ نیک عمل کا انجام دینے والا افضل ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، یعنی نماز سے زیادہ افضل نماز کو انجام دینے والا ہوتا ہے، حج سے افضل حج پر جانے والا ہوتا ہے، روزے سے خود روزے سے افضل روزہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ خود عمل سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آئیے، قرآن نے کہا ہے کہ مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ تو جب عمل سے مدد حاصل کرنا جائز ہے تو جو عمل کرنے والا ہے اور عمل کا واقعاً حق ادا کرنے والا ہے، جو سید الصابرین بھی ہے اور سید المصلین بھی ہے، نماز گزاروں کا بھی سردار ہے اور عابدوں کا بھی سردار ہے، صابروں کا بھی سردار ہے، تو کیا اس کے ذریعے پروردگار سے مدد حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ ہو سکتا ہے؟ جب خود عمل کے ذریعے انسان مدد حاصل کر سکتا ہے تو جو ان سے زیادہ افضل ہیں، جو عمل کا انجام دینے والے ہیں، ان سے اگر مدد حاصل کی جائے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ یہاں تک بات لانے کے بعد ایک اور اعتراض ہے جو ہمارے برادران کی طرف سے زیادہ تر پیش کیا جاتا ہے۔ کہا کہ ہم بھی وسیلے کے قائل ہیں، ہم بھی وسیلہ اختیار کرتے ہیں، توسل بالکل جائز ہے، اور نبی اکرم کا وسیلہ، انبیاء کرام کا وسیلہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ وسیلہ اگر ہم قرآن کریم میں سرچ کریں تو وسیلہ اس وقت جائز ہوتا ہے کہ جب تک نبی اکرم حیات رکھتے ہوں۔ نبی کی زندگی میں لوگ آئے ہیں، نبی کو وسیلہ بنا کر انہوں نے دعائیں مانگی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، تو نبی کی حیات میں تو ٹھیک ہے۔ لیکن جب نبی اکرم پردہ فرما جائیں، نبی اکرم اس دنیا میں موجود نہ ہو، تو جو موجود نہ ہو اس کے وسیلے سے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ذکر ہوئی، اور قرآن کریم کی چند آیات کا وہ حوالہ بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ آیات بھی الحمدللہ آپ کے اذہان عالیہ کے اندر ہوں گی۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وسیلہ بنایا ہے اپنے بابا جان کو، تو ان کے بابا جان حیات رکھتے تھے، ان کی زندگی میں ان کو وسیلہ بنایا، اور ان کے جملوں کو قرآن کریم نے اس طرح سے لکھا ہے کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے بابا جان ہمارے گناہوں کے لیے آپ استغفار کر دیجئے۔
تو اب تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ درمیان میں کوئی دوسرا کیسے آ گیا، ڈائریکٹ آپ پروردگار سے استغفار مانگیے، لیکن یہاں تک اب آ گئے کہ نہیں، قرآن میں آیا ہے کہ اگر ہم کسی کے وسیلے سے بھی استغفار کرتے ہیں تو بالکل وہ وسیلہ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ زندہ ہو. اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کوئی وسیلہ نہیں ہے. دوسری آیت ظاہر سورہ مائدہ کی بلکہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور یہ آیت نبی اکرم کے زمانے کی ہے. صحابہ کرام کے لیے آیت نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ یا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کر لیا ہے، جاؤکا یہ آپ کے پاس آئیں، آپ کی خدمت میں آئیں اور آپ سے کہیں کہ ہمارے لیے استغفار کر دیجئے، اور خود بھی یہ استغفار کریں تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ پروردگار کو بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربان پائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت بھی آئی ہے تو زمانہ رسول کے اندر آئی تھی، رسول اکرم زندہ تھے، اس وقت یہ آیت موجود تھی، لوگ اس طرح سے وسیلہ اختیار کرتے تھے، بالکل جائز ہے. لیکن جب نبی اکرم نے پردہ فرما لیا اس کے بعد نبی اکرم کا واسطہ وسیلہ جائز نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اب اس حوالے سے ہمارے پاس آیت اس اعتبار سے نہیں ہے چونکہ نبی اکرم جب تک زندہ تھے اس وقت تک تو آیتیں نازل ہو رہی تھی. اب ایسا تو نہیں کہ نبی اکرم کی وفات کے بعد بھی آیتیں نازل ہوں گی کہ بتایا جائے کہ نہیں نبی اکرم کے بعد بھی وسیلہ جائز ہے. نبی اکرم جب تک حیات رکھتے تھے اس وقت تک آیتیں موجود ہیں. کہا گیا کہ آؤ ان کی خدمت میں آؤ، ان سے وسیلہ اختیار کرو اور پھر اپنا استغفار طلب کرو تو پروردگار معاف کرنے والا ہے. آیات کے اندر یہ والی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہم دوبارہ سے اس اصلی آیت کی طرف چلے جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ تو نہیں لکھا کہ ہر وسیلے کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، یہ چیک کر لینا کہ تمہارا وسیلہ ایکسپائر تو نہیں ہو گیا نعوذ باللہ، یہ تو کہیں نہیں آئے. کہا وسیلہ تلاش کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وسیلہ ہے وہ پھر وسیلہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے وسیلہ ہے. وہ چاہے اس دنیا میں نہ بھی آیا ہو تب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وسیلہ ہے، اور چاہے وہ اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی وہ اپنی امت کے لیے وسیلہ ہے. کوئی اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے کہ یہاں سے یہاں تک کے لیے وسیلہ ہے، اس کے بعد وہ وسیلہ نہیں. کہیں کسی آیت میں نہیں آیا. یہ آیت بھی جو کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو یہ آپ کے پاس آئیں. تو آپ کے پاس آئیں کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ کے پاس آئیں، یہ بھی نہیں کہا گیا. بلکہ کئی ساری روایات میں حتیٰ کتب اہل سنت کے اندر بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام اگر محسوس کرتے تھے کہ ان سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کوئی انہوں نے جرم کر لیا ہے، تو پیغمبر کی قبر کے پاس آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے، آپ ہماری سفارش کر دیجئے، آپ ہمارے لیے طلب استغفار کر دیجئے. اور کیوں؟ اور جب ان سے سوال کیا جاتا، کبھی کبھار اعتراض کیا جاتا کہ اس قبر سے تم مانگ رہے ہو، اس مٹی سے تم مانگ رہے ہو، کہا تم نے کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو یہ آیت ایکسپائر تو نہیں ہوئی ہے، یہ تا قیامت باقی رہنے والی ہے. اس لیے میں قبر رسول کے پاس آیا ہوں کیونکہ حکم پروردگار یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں اور طلب استغفار کریں، اس لیے میں قبر رسول پر آیا ہوں. تو صراحت کے ساتھ بہرحال قرآن کریم میں آیت موجود نہیں. اب ہم آتے ہیں روایات کی طرف. ہمارے کتابوں کے اندر تو ماشاءاللہ بہت ساری روایات موجود ہیں اس حوالے سے، اور کتب اہل سنت کے اندر بھی بہت ساری روایات موجود ہیں. اور خود بزرگان اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر بھی کوئی دو رائے نہیں تھی جب تک کہ ایک خاص فرقہ پیدا نہیں ہو گیا. اس وقت تک ہمارے یہاں بھی متفقون علیہ مسئلہ تھا، جو آپ کے یہاں مسئلہ ہے وہی ہمارے یہاں کا مسئلہ تھا. ہم دونوں ایک ہی فکر کے تھے. لیکن یہ جو بعد میں نئی فکر آئی ہے اور جس نے سارے مسلمانوں کو تتر بتر کر دیا اور ایک دوسروں کو دشمن بنا دیا ہے، ان لوگوں نے آ کر مسئلہ خراب کیا. ہمارے یہاں تو دعائے توسل بھی موجود ہے، 14 معصومین کے سارے وسیلے کو اختیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں کتب اہل سنت کی. تاریخ طبری تاریخ کی ایک بہترین اور قدیمی ترین کتاب، تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب خلیفہ اول کے لشکر کا مقابلہ
مسیلمہ کذاب کے لشکر کے ساتھ ہوا جس نے پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور کافروں کا لشکر مسلمانوں کے لشکر کے آمنے سامنے آ گیا، تو مسلمانوں کے لشکر کا نعرہ کیا تھا یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کان شعارہم یومئذ یا محمد، اس دن مسلمانوں کے لشکر کا نعرہ یہ تھا یا محمد کہہ کر جنگ کرتے تھے۔ تو کہا جائے گا صحابہ کرام آپ تو ماشاءاللہ سے سب سے بڑے موحد ہیں، توحید پرست ہیں، آپ کیوں شرک کرنے کے لیے نعوذ باللہ آگے بڑھ گئے؟ آپ یا اللہ کہنے کے بجائے یا محمد کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ان کی طرف سے بھی جواب آئے گا یا محمد کہنا شرک نہیں ہے، محمد ہی کے وسیلے سے پروردگار سے مانگنا یہی عین توحید ہے۔ مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آلہ محمد۔ تو ایک روایت یہ ہے، اس کے علاوہ کئی اور ساری روایت بھی ہیں، جن میں سے ایک اور اہم روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو ہمارے یہاں تو متواتر روایات سے ثابت ہے، لیکن کتب اہل سنت میں بھی کئی مقامات پر یہ روایت ہمیں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر کی کتاب در المنصور کے اندر یہ روایت لکھی ہے، اور یہ واقعاً بہت بڑے عالم دین تھے۔ جو علامہ کا لفظ ہے اس زمانے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، ان کو علامہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مختلف شعبوں کے اندر کام کیا ہے، تاریخ میں، تفسیر میں، حدیث میں، مختلف موضوعات پر کام کیا ہے، اور واقعاً یہ علامہ کہلانے کے لائق تھے۔ علامہ سیوطی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے ماجرے کو جب لکھا ہے، اور اس آیت کے اس لفظ پر پہنچے ہیں کہ کچھ کلمات کے ذریعے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، تو ایک مقام پر انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے جہاں پر الفاظ تو موجود نہیں ہیں کہ کون کون سے وہ کلمات تھے، لیکن اتنا ضرور لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد اور آل محمد کے واسطے سے جب دعا مانگی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے محمد و آل محمد علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ان سے واسطہ طلب کیا ہے، اور اب تو ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے، تو ان کے آ جانے کے بعد اگر ان سے وسیلہ اختیار کیا جائے تو اس کے اندر کیا قباحت۔ اور اگر انسان واقعاً آدمی کہلانے کے لائق ہو، حضرت آدم کا سچا اور ان کا وفادار اور فرمانبردار اولاد کہلانے کے لائق ہو، تو پھر اسے بھی چاہیے کہ سنت آدم علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے وہ بھی محمد و آل محمد کا وسیلہ اختیار کرے۔ اور ان وسیلوں کے اندر بھی جو اہم ترین وسیلے ہیں، جن کا نام باقاعدہ روایات کے اندر ذکر ہوا ہے، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین۔ یہ بہت بڑے وسیلے ہیں، بہت بڑے وسیلے ہیں۔ کبھی کبھار ہم ان کو معمولی چھوٹے چھوٹے کام کے اندر ہم کہہ جاتے ہیں، البتہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، لیکن جو بالکل ناممکن کام ہو اس میں بھی یا محمد ہو، یا علی ہو، یا فاطمہ کہہ دیا، بس آپ کا کام حل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی عظیم وسیلے ہیں۔ خود دعائے فرج کے اندر بھی ان کا وسیلہ اختیار کیا گیا ہے، اور دعائے فرج وہ ہے کہ جو امام زمان علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی۔ اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اس طرح سے دعا مانگو کہ جس میں آئے یا محمد ہو، یا علی ہو، یا علی ہو، یا محمد۔ اور پھر آگے جملہ یہ ہے کہ اکفیانی فإنکما کافیان، آپ میرے لیے کافی ہو جائیں کیونکہ پروردگار نے آپ کو کافی اور مکمل بنایا ہے، آپ کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ وانصرانی، اور آپ میری مدد کیجئے، فإنکما ناصران، چونکہ آپ کو مددگار بنایا ہے۔ اور یہ آج کل کلپس بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ جو سوشل میڈیا میں جن کی کلپس کافی وائرل ہو رہی ہیں، ان کا باقاعدہ انہوں نے ٹائٹل یہ رکھا ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، صرف یا اللہ مدد کہنا چاہیے۔ یا اللہ مدد کہنے سے ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالکل یا اللہ مدد کہنا بالکل جائز ہے، لیکن حکم پروردگار یہ ہے کہ وسیلہ اختیار کرو۔
تو یا علی مدد جب انسان کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ وسیلہ ہے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے. اور پھر قرآن کریم کی خود آیت بھی ہے کہ تمہارا مولا کون ہے؟ تمہارا مولا اللہ ہے، جبرائیل ہے، رسول اللہ ہے اور صالح المؤمنین ہے. اور صالح المؤمنین کی تفسیر میں تمام شیعہ اور سنی علماء نے لکھا ہے کہ صالح المؤمنین سے مراد کوئی اور نہیں سوائے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو خدا سے بہتر تو اور کوئی توحید کا درس نہیں دے سکتا. اس خدا نے قرآن کریم کی آیت بنا کر یہ پیش کیا ہے کہ تمہارا مولا اگر ہے تو اللہ ہے، جبرائیل ہے، رسول اللہ ہے اور صالح المومنین ہے. تو خود پروردگار نے یہاں پر دیگر ہستیوں کے نام رکھ کے بتایا ہے کہ ان کے ذریعے بھی مدد مانگی جاتی ہے تو کوئی قباحت نہیں، کیونکہ یہ ہمارے منتخب شدہ افراد ہیں. ان سے مدد مانگنا گویا ہم سے مدد مانگنا ہے. اور قرآن کریم میں جس طرح سے آیا ہے کہ صبر سے مدد مانگی جا سکتی ہے، صلاۃ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، قرآن سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کعبے سے مدد مانگی جا سکتی ہے روایات کی روشنی میں. تو جب ان ساری چیزوں سے مدد مانگنا جائز ہے تو چند افراد کو کیوں فوکس کیا جا رہا ہے کہ نہیں ان کا نام لینا صحیح نہیں ہے؟ جبرائیل سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، آپ مانگیے. حضرت میکائیل سے مانگیے، کوئی قباحت نہیں. لیکن جہاں پر علی کا نام آ جائے گا پھر تھوڑے سے دل کھولنے لگتے ہیں کہ نہیں علی کا نام کیوں آ رہا ہے، یا علی مدد کیوں کہنا جائز ہو رہا ہے. تو یا علی مدد کہنا بھی اس لیے جائز ہے کیونکہ وہ ان کے مطیع و فرما بردار بندے ہیں، اور حکم پروردگار یہ ہے کہ ان سے مدد مانگی جائے. خیر، ہم اب بات کو آخری نقطے کی طرف لے کر آتے ہیں اور پھر موضوع کو مکمل کرتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ چونکہ آج غیبت امام زمان علیہ السلام کا دور ہے، تو غیبت کے زمانے میں بطور خاص ہمیں چاہیے کہ امام وقت سے مدد مانگیں. امام وقت ہمارے مددگار ہیں، اور اس حوالے سے کئی سارے واقعات ہیں اور روایات کی طرف بھی بات ملی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ امام وقت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نصرت حاصل ہوئی ہے اور کسی سید نے آ کر ہماری مدد کر دی ہے. لیکن روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو امام وقت کی طرف سے ہماری مدد کو آتے ہیں، وہ خود امام وقت نہیں ہوتے. خود امام زمانہ بہت سی جگہ پر مدد کے لیے نہیں پہنچتے بلکہ تعارف کرواتے ہیں تاکہ لوگ ان کو بھی پہچانیں کہ جن کو یہ معمولی سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے خاص الخاص افراد ہیں. ان میں سے ایک نام آغا جعفر مجتہدی کا ہے، اور آغا جعفر مجتہدی بہت بڑے عارف، بہت بڑے سالک، اور کئی ساری انہوں نے ریاضتیں کی جس کے بعد ان کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا. گرچہ بہت بڑے مجتہد نہیں تھے لیکن پروردگار کے راستے میں انہوں نے قدم رکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ میں ہر وہ کام کروں جو پروردگار کی خوشنودی کے مطابق ہو. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جو ان کے کلاس فیلو تھے، آغا احمد طباطبائی ان کا نام ہے، ایران میں آغا جعفر مجتہدی کے ساتھ ساتھ تھے. کہتے ہیں کہ میں جرمنی آ گیا اور وہاں پر میں اپنے میڈیکل کو پڑھ رہا تھا اور ڈاکٹر بن رہا تھا. تو ایک مرتبہ گھر کے اندر جب میں داخل ہوا تو گھر کے دروازے کے اندر ہی ایک خط پڑا تھا. میں نے خط کو کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ آغا جعفر مجتہدی کی طرف سے خط ہے، تمہارے حال احوال کیا ہیں؟ اور حال احوال پوچھنے کے بعد یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے ملاقات کرو تو شہر سے باہر فلاں پہاڑی کے اوپر ایک جھوپڑی نما چیز موجود ہے، جھوپڑی ہے، وہاں پر آ کر ہم ملاقات کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کیونکہ کئی سال ہو گئے تھے اور آغا جعفر مجتہدی سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ قم میں موجود ہے، وہ ایران میں موجود ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ جرمنی آ گئے ہیں. خیر، میری بڑی تمنا تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں اور ان سے کچھ فیض حاصل کروں. میں نکلا شہر سے باہر اور جس جگہ کا انہوں نے ایڈریس دیا تھا وہ جگہ میں پہلے دیکھ چکا تھا، اس لیے میں فوراً سے وہاں پہنچا. رات کا وقت تھا، سردی بہت زیادہ تھی، برف باری موجود اور برف باری ہو رہی تھی. جس پہاڑی کا انہوں نے کہا تھا وہ پوری برف سے ڈھکی ہوئی تھی. مجھے کوئی راستہ نہیں ملا کہ میں اوپر چڑھ سکوں. تو اتنے میں آغا جعفر مجتہدی نے جھوپڑی کا دروازہ کھولا اور کہا کہ اے احمد، یا علی کہو اور اوپر آ جاؤ. کہتے ہیں میں نے یا علی کہا اور پھر جیسے جیسے ہاتھ رکھتا گیا گڑتے گئے اور میں فوراً سے اوپر پہنچ گیا. جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک ماں ہے، ایک بوڑھی خاتون ہے اور ایک اس کا بچہ محسوس ہوتا ہے. بچہ ہے جو
مریض تھا اور ابھی ابھی اس سے صحت پائی ہے، اور ابھی وہ ماں اور بچے کی گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ ماں بھی ایسی ہے کہ جو آغا جعفر مشتری کی بڑی عقیدت مند محسوس ہوتی ہے، ان کے گرد طواف کر رہی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ماجرا کیا ہو رہا ہے۔ آغا جعفر مشتری نے مجھ سے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، جب تک تم یہیں پر رہنا۔ میں وہیں پر موجود تھا، تو میں نے اس خاتون سے سوال کیا کہ کیا آغا جعفر مشتری آپ کے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی آپ کی دوستی آشنائی ہے ان سے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میری کوئی دوستی نہیں۔ تو کہا کہ پھر یہاں پر کیسے آ گئے اور آپ کے جھوپڑی میں کیسے موجود ہیں؟ کہا کہ ہوا یہ ہے کہ میرا بیٹا بہت شدید بیمار ہو گیا تھا، اور ایسا بیمار ہوا تھا کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا اسے حلق کا کینسر ہے، گلے میں اس کے کینسر موجود ہے اور یہ مرنے والا ہے، اور آپ کوئی بھی علاج کروا لیجئے، کوئی بھی دوا استعمال کر لیجئے، یہ ضرور مر جائے گا، اس کے بعد زیادہ دن موجود نہیں ہے۔ کیا ہی بہتر ہے کہ آپ ہنسی خوشی کے ساتھ ہی اور سیر و تفریح اور عیاشی کے ساتھ ہی دن گزار لیں۔ ڈاکٹرز نے تو یہ کہہ دیا، لیکن اسے نہیں معلوم کہ میرا اور کوئی نہیں تھا دنیا میں سوائے اس بچے کے، اور میرا برا حال ہو گیا رو رو کے۔ میں اس کے ساتھ کیا کھیلوں جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ مرنے والا ہے؟ میں کیا خوشی کے لمحات اس کے ساتھ گزاروں جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ مر جائے گا؟ بس کہیں سے کوئی توقع نہیں تھی، لیکن ہم چونکہ عیسائی تھے اس لیے کہتے تھے یا عیسیٰ یا عیسیٰ، یا مسیح آپ مدد کو آئیے۔ آپ تو مردے زندہ کرتے تھے، یہ مرا تو نہیں ہے، یہ تو ابھی زندہ ہے، اس کو شفا دے دیجئے۔ میں پکارتی رہی، اور پھر میں اس طرح سے پکارتی تھی یا مریم بھی کہتی تھی۔ ایک رات جناب مریم میرے خواب میں آئی، اور انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ اس زمانے میں ہمارے ہاتھوں میں اختیار نہیں ہے، بلکہ اختیار حضرت عیسیٰ کے بعد آنے والے ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ ایک بیٹے کے پاس ہے کہ جو نسل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ اور ان کا نام مہدی ہے، جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے۔ اگر تمہیں پکارنا ہے تو یا مہدی کہہ کر پکارو۔ بس کہتی ہے کہ میں جیسے بیدار ہوئی میرے ذہن میں 3 نام آ گئے، یا محمد، یا فاطمہ، یا مہدی۔ بس میں اس طرح پکارتی رہی، اور جب یا مہدی کہتی تھی تو خاص توجہ رکھتی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں اختیار ہے اس زمانے میں، اس لیے یا مہدی زیادہ میں پکارتی تھی۔ اور جب میں نے ان کو نصرت کے لیے پکارا تو یہ شخص دروازے پر دستک دینے کے لیے آ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو کچھ سلام اور کلام کے بعد یہ ڈائریکٹ میرے بیٹے کے پاس آیا، اور بیٹا بالکل مرنے کے قریب تھا، لیکن اس نے کمر کے نیچے ہاتھ رکھا اور ایک چوتھا نام لیا جو مجھے نہیں معلوم تھا۔ اس نام کو اس نے لیا، اور جیسے ہی وزن تھوڑا سا اس کا اٹھایا، میرا بیٹا صحتیاب ہو گیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اور میرا بیٹا کہنے لگا مادر گرامی مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرے لیے کچھ کھانا لے کر آؤ۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، میں جلدی اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنے لگی، اور ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ تم داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی ساری گفتگو سنی، تھوڑی دیر کے بعد آغا جعفر مشتری آئے تو میں نے ان سے پورا واقعہ بیان کیا، اور پھر میں نے کہا کہ وہ جو چوتھا نام تھا وہ کیا لیا جو یہ خاتون نہیں جانتی ہے، اور آپ نے نام لیا اور اس کو شفا مل گئی۔ کہ چوتھا نام کوئی اور نہیں تھا، میں نے صرف یا علی کہا اور اس کا مرض ختم ہو گیا۔ تو یہ وسیلے بڑے مقدس وسیلے ہیں، بہت وزنی، بہت بھاری وسیلے ہیں، یا محمد ہو، یا علی ہو، یا فاطمہ۔ اور وہ جو واقعہ ہے آغا صاحب زمانی کا میں پورا واقعہ ذکر نہیں کر رہا، لیکن اس کے اندر بھی یہی وسیلہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سید بزرگوار نے سکھایا تھا، جب امام زمانہ کو یاد کرنا ہو اور پکارنا ہو تو اس طرح سے پکارو، یا محمد ہو، یا علی ہو، یا فاطمہ، یا صاحب الزمان اغثنی۔ اے محمد مصطفیٰ، اے علی مرتضیٰ، اے فاطمہ زہرا، اے صاحب الزمان میری مدد کو آئیے۔
اور مشکل حالات میں واقعی مدد ہوتی ہے، لیکن ہم مشکل کو مشکل سمجھیں اور یہ بھی یقین رکھیں کہ ہمارا مشکل کشا موجود ہے۔ مشکل کشا صرف زمانے رسول کے اندر مولا علی کی صورت میں موجود نہیں تھے، بلکہ آج بھی علی مرتضیٰ کی صورت میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے۔ شبیہ ہے علی مرتضیٰ، شبیہ ہے محمد مصطفیٰ، شبیہ ہے حسین سید الشہداء، آج بھی موجود ہے۔ ایک طالب علم تھا کہ جس نے بڑی غربت میں شادی کی اور اپنے خانم کو اور اپنی وائف کو بتایا ہوا تھا کہ اس طرح کی میرے حالات ہیں۔ کہتے جب ہم نے شادی کر لی تو پہلی رات مجھے یہ خبر ملی کہ جو میری وائف کے رشتہ دار ہیں وہ ہم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بھی کبھی کبھار ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے تو وہ خوش ہوں گے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ان کے معاملات بڑے سنگین ہیں، بڑے خراب ہیں، اگر ہم جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اور وہ پریشان ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، واقعاً کچھ نہیں تھا، یعنی کچھ نہیں اس معنوں میں نہیں کہ میں بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ گوشت نہ مرغی، کچھ بھی نہیں میرے گھر میں موجود ہے، کچھ کھانے کے لیے جو مناسب چیز ہو جو مہمانوں کی ضیافت کر سکوں کچھ بھی موجود نہیں۔ کیا کریں؟ انہوں نے کہا کچھ دیر میں حاضر ہونے والے ہیں۔ کہا کہ میں نے اپنی زوجہ سے ہی کہا کہ چولہے پر ایسے ہی پانی چڑھا دو۔ انہوں نے پانی چڑھا دیا اور وہ پانی بوائل ہونے لگا، ابلنے لگا، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ کہا کہ میرے بیوی کے جو رشتہ دار تھے وہ آ گئے، جب وہ بیٹھے اب ہم دونوں پریشان ہیں کہ اب کھلائیں گے کیا انہیں۔ کہا کچھ دیر نہیں گزری تھی، ہم دونوں نے خلوت اختیار کی اور ہم دونوں نے صرف اپنے زمانے کے امام کو پکارا اور کہا یا صاحب الزمان ادرکنی، اے مولا امام زمانہ ہماری مدد کو آئیے۔ اور یہ جو دعائے فرج ہے یہ تفصیلی دعا ہے، کبھی کبھار موقع کی مناسبت سے انسان کو دعائیں پڑھنی چاہیے۔ کچھ موقع ہوتے ہیں جب دعائے توسل پڑھے انسان، کبھی دعائے فرج پڑھے انسان، کبھی دعائے جوشن کبیر پڑھے انسان، اور کبھی کچھ وقت نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم زیادہ پڑھ سکیں، صرف اتنا کہہ دے یا صاحب الزمان ادرکنی، صرف اس وسیلے کو اختیار کریں۔ البتہ اور بھی مختصر دعائیں ہیں، مثال کے طور پر انسان محمد و آل محمد پر درود بھیجے، یہ بھی بہت بڑی دعا ہے۔ اسی طرح سے صلوات خاصہ حضرت زہرا سلام علیہا، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک، یہ بھی بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اور اسی طرح سے یا صاحب الزمان ادرکنی کہنا، اور پھر قرآن کریم کی آیات کو اگر دیکھا جائے اور روایات کو بھی دیکھا جائے تو استغفار کرنا یہ بھی خود ایک دعا ہے، اس سے بھی حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ استغفر اللہ کا ورد کرنا، کہتے ہی بس میں نے یا صاحب الزمان ادرکنی، میرے سر پر اور کوئی نہیں ہے، میرا کوئی اور والی و وارث نہیں ہے سوائے آپ کے، میں تو آپ کے مکتب کی خدمت کرنے کے لیے طالب علم بنا تھا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ میری مدد کو آئیے۔ کہتے بس اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص نے مجھے بوری دے دی، کہا کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، اور یہ تحفہ دینے کے بعد فوراً سے وہ ایسے چلا گیا کہ مجھے معلوم نہیں ہوا کہ کون آیا اور کون گیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنے کچن میں آ کر اس بوری کو کھولا تو اس میں کچھ گوشت موجود تھا، کچھ سبزیاں موجود تھی، کچھ اور کھلانے کی چیزیں موجود تھیں۔ جیسے اسے معلوم تھا کہ میرا پانی چڑھا ہوا ہے اور صرف اس کے اندر یہ چیزیں ڈالنی ہیں، اور جو ہمیں دیا گیا تھا ہم نے بالکل وہی چیزیں ڈالی اور بہترین کھانا تیار ہو گیا۔ اللہ تو ایسے مشکل وقت میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب مشکل ہمارے اوپر آتی ہے، پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اس میں جو ڈراموں میں دکھایا گیا ہے، جو فلموں میں بتایا گیا ہے، وہ تو یہ کہ صرف آؤ بکا کرنی ہے، چیخو پکار کرنی ہے، ہر ایک کو شکایت کرتے رہنی ہے، اور نعوذ باللہ اتنی غلط باتیں اور اتنی کفران نعمت کی چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ یا اللہ تجھے میرا ہی گھر نظر آیا، میں تو اتنا دیندار ہوں، اتنا پرہیزگار ہوں، یہ ساری چیزیں کہنا یہ ہمیں سکھایا گیا۔ جبکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب پریشانی آئے تو ہمیں مشکل کشا کو پکارنا ہے، ان کے وسیلے سے پروردگار کو پکارنا ہے، یہ ہماری داد رسی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ سید ابو الحسن اصفہانی کا
بچپن کا زمانہ تھا، بہت بڑے ہمارے مرجع ہیں، آیت اللہ بروجردی کے بعد ان کی مرجعیت کا زمانہ تھا، سید ابو الحسن اصفہانی کہتے ہیں جب میں بچپنے میں حوض علمیہ کی طرف آیا، گاؤں سے آیا تھا اصفہان پڑھنے کے لیے، 10 سال کے تھے تقریباً، اور یہ واقعہ ظاہراً انہوں نے اپنی کتاب کے آغاز میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں جب میں 10 برس کا تھا حوض علمیہ آیا تو میرے والدین نے بہت زیادہ مجھے منع کیا کہ وہاں جا کر کیا کرو گے، کیسے رہو گے، کیا کھاؤ گے، لیکن میرا شوق تھا کہ نہیں مجھے علم دین حاصل کرنا ہے، اس لیے میں آ گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے والد صاحب حوض علمیہ میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور سخت سردیاں تھیں، کھانے کے لیے تو کچھ مناسب تھا ہی نہیں، یعنی وہی سوکھی روٹیاں ہوتی تھی، لیکن گرمی پیدا کرنے کے لیے اور جو سردی سے بچنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میرے کمرے میں موجود نہیں تھی، نہ مناسب لحاف موجود ہے، نہ کمبل موجود ہے، نہ ہیٹر موجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ جلانے کے لیے ایک چراغ اور ایک شمع بھی موجود نہیں تھی۔ اسی سردی میں میں رہتا تھا۔ جیسے ہی میرے والد صاحب میرے کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے شور شرابہ کیا اور ہنگامہ کیا کہ میں نے کہا تھا تمہیں کہ یہاں پر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اٹھاؤ اپنے سارے وسائل کو اور اپنے ساری کتابوں کو جمع کرو، ہم دوبارہ سے اپنے گاؤں جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس اور کوئی وسیلہ ہی نہیں تھا اور کوئی میرے پاس ذات ہی نہیں تھی، صرف میں نے اپنے دل کے اندر، اب یہ زبان پر بھی نہیں کہہ سکتے، دیکھیں میں نے کہا تھا کہ بڑی دعائیں کبھی ہم نہیں مانگ سکتے ہیں تو چھوٹی دعائیں مانگنی چاہیے، کبھی ہم چھوٹی دعا بھی اپنی زبان سے جاری نہیں کر سکتے کہ اگر ہم یہ جاری کریں گے تو سامنے سے یہ جواب آئے گا کہ کیا ہم امام زمانہ کا انکار کرنے والے ہیں کہ تم ابھی اپنے امام کو پکار رہے ہو اور گویا ہماری توہین کر رہے ہو کہ جیسے ہم نے تم پر کوئی ظلم کر دیا ہے۔ تو زبان سے بھی چھوٹی دعا انسان نہیں مانگ سکتا، صرف کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ مولا مجھے معلوم ہے کہ اور کوئی میرا والی و وارث اور سرپرست نہیں ہے سوائے آپ کے، اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے مکتب کی خدمت کروں تو آپ میری مدد فرمائیے، ورنہ میں یہاں سے اپنا سامان سفر باندھ کے دوبارہ اپنے گاؤں چلا جاؤں گا اور میں اس چیز کو چھوڑ دوں گا۔ جیسے ہی میرے یہ دل سے ٹوٹے ہوئے دل سے آواز نکلی کہ جس کا کوئی والی و وارث نہیں ہوتا اس کا امام اس کا والی و وارث ہوتا ہے، دروازے سے، مدرسے کے دروازے میں گھنٹی بجی، چوکیدار نے اس سے معلوم کیا اور آواز دی مجھے، کہا کہ تمہارا کوئی مہمان آیا ہے تم سے ملنے۔ جیسے میں نیچے اترا، کوئی جان پہچان والا شخص نہیں تھا، لیکن اس نے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور اپنے مہمان کی ضیافت کرو، اور خبردار یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کوئی والی و وارث نہیں۔ کہتے میرے بچپنے کا زمانہ تھا، میں تو اس کے جملے کو یاد بھی نہیں رکھ سکا اور سمجھ نہیں پایا اس وقت، لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے میں آیا خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ بابا جان ابھی میں آپ کے لیے سارے انتظامات کرتا ہوں، آپ فکر مند نہ ہوں، یہاں پر ہم ٹھیک ٹھاک اچھے انداز سے رہ رہے ہیں، اور دیکھیے میرے پاس اتنا بڑا یہ لفافہ کوئی شخص دے کر گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ خبردار کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کوئی والی و وارث نہیں ہے۔ کہتے میرے والد سمجھ گئے جملے کا مطلب کیا تھا، اور میرے والد نے مجھ سے یہ کہا کہ بیٹا جس ڈائریکشن کو تم نے اختیار کیا ہے وہی بہترین ڈائریکشن ہے، اس سمت کو چھوڑنا نہیں، اسی راستے میں رہنا اور اپنے ہدف تک پہنچنا۔ اور پھر خود میرے والد نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ میں آہستہ آہستہ اس حوضے میں پڑھتا رہا اور ایک مجتہد اور ایک مرجع بن گیا۔ تو مشکل حالات ضرور ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مشکلات میں ہمارے مشکل کشا کون ہے، کیسے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، کس کے وسیلے سے مانگنی چاہیے، تاکہ ہم انشاءاللہ ان مشکلات کا اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں اور بہتر حالات اپنے لیے بھی پیدا کر سکیں اور تمام مومنین کے لیے ہم پیدا کر سکیں۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، ہمارے اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے پریشان حال مومنین تمام کی پریشانی کو دور فرما، بالخصوص بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو رزق کی پریشانی مبتلا ان کے لیے رزق حلال عطا فرما، ہم سب کو ان پاک ہستیوں کے واسطے سے ان پاک ہستیوں کی زیارت نصیب فرما، ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، پروردگارہ مختب اہل بیت پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما، اور ہماری شہادت کی وجہ سے کسی طریقے سے اگر خدمت اسلام ہو سکتی ہے تو خدمت اسلام کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے حج اور عمرے کی سعادت بھی ہم سب کو عطا فرما،
پالنے والے جو جس جرم کا اسیر ہے، بالخصوص جو بے جرم قیدی ہیں، پروردگارہ انہیں قید سے رہائی نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما، اور حضرت قائم آل محمد حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا دیدار انور نصیب فرما، ان کے عاشقین و محبین میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔